بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذی انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح وذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ آیات سجدہ ہے، پارہ 16 سورہ مریم، آیت نمبر 58۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا زمرہ انبیاء و مرسلین سے، آدم کی اولاد سے، اور ان مومنین جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں طوفان سے بچا کے اٹھا لیا تھا، اور ابراہیم کی اور اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان منتخب لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا، جن پر جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے روتے سجدے پہ گر پڑتے ہیں۔ گویا رونا اور سجدے میں گرنا انبیاء و مرسلین کا ایک خاص وتیرہ ہے۔ تمام حمد و ستائش اس رب العالمین کے لیے جس نے انسان کو زیور علم سے نوازا۔ شکر ادا کرتے ہیں آپ کا بھی کہ آپ لوگ حاضر ہوئے، اپنے قیمتی وقت میں سے چند دقیقہ نکال کر یہ خوبصورت لمحہ سننے سنانے کا ہے، اور اپنے انبیاء مرسلین کے لیے ذکر کرنے کا جو خدا نے ہمیں موقع فراہم کیا اس کے ہم شکر گزار ہیں۔ تمام سامعین کہ آپ کہ رب العالمین سے ہی دعا ہے کہ وہ اپنی برکات سے اور اپنے انبیاء مرسلین کے حالات سے ہم سب کو آگاہ فرمائے، آمین۔ تو اس قدوس، قوی اور جلالی اور جمالی نام کے برکت کے نام کے ساتھ حقیقی عرفان میں ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت سلام اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیزو، یہ نئی سیریز قصص الانبیاء جس میں آج ہم حضرت شیث علیہ السلام کا دوبارہ ذکر کرنے جا رہے ہیں، لیکن جہاں ہم نے ختم کیا تھا وہیں سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ ان کے حالات کہ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت شیث کا اصل نام کیا تھا؟ ان کو صرف مسلمان ہی نبی مانتے ہیں یا کوئی اور بھی؟ آئیے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ، اور اس سلسلے میں ہم پہلی نشست میں یعنی اس سے جو پچھلی نشست گزر چکی ہے اس میں ہم ذکر کر چکے ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جب سوال کیے جاتے ہیں تو پوری جواب مطمئن بخش نہیں ملتے۔ اصل میں جب ہم پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے اور اسی کے متعلق کوئی سوال آئے تو ہم اس لیے آپ سے کہتے ہیں آپ فلاں نشست میں ہمیں ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے ہم جواب پھر دیتے ہیں کہ جی ہاں، تمام اہل کتاب حضرت سید کو شیث کہا، جنہیں شیث کہا جاتا مانتے ہیں۔ یعنی شیث کا اصل نام کتاب مقدس میں یعنی توریت شریف کی پیدائش کی جو پہلا سورہ ہے اس کی 25ویں آیت میں ہے، چوتھی رکوع کی 25ویں آیت میں ہے کہ ان کا نام حضرت سید تھا، اور لیکن قرآن شریف میں یہ نام کہیں بھی کسی بھی مقام پر موجود نہیں ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اصل عبرانی میں جو لفظ ہے وہ ہے سید، اور عربی زبان میں یہ شیث کہا جاتا ہے، شین یا ثا، شیث۔ یہ حضرت آدم اور حوا کے تیسرے فرزند ہیں، یہ اہل کتاب بھی مانتے ہیں اور اہل اسلام بھی، یعنی توریت اور مسیحیت دونوں میں اسلام کے مطابق بھی ہے کہ حضرت آدم اور حوا کے تیسرے فرزند تھے۔ اب آئیے وہ آیات کیا تھی؟ اور آدم پر پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا۔ وہ حوا تو حوا کہنے لگی کہ خدا نے حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا مجھے دوسرے فرزند سے نوازا ہے۔ یعنی حضرت حوا کو یقین تھا کہ شیث یعنی شیث نہیں سیت، جو قرآن میں شیث ہے اسی لیے ہم دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جب ہم کہیں گے تو سیت کہیں گے جو اصل ان کا نام ہے۔ سیت ان کو حابل کے بدلے میں صبر کرنے پر، جسے حابل نے قتل کر دیا تھا، قابل نے قتل کیا تھا، جسے قابل نے حابل کو قتل کیا تھا، اس کے صبر کرنے پر رب تعالیٰ نے انہیں سیت یعنی تیسرا بیٹا عطا کیا انعام کے طور پر۔ اور کتاب مقدس میں حضرت سید تولد ہوئے تو اس وقت حضرت آدم اسلام کی عمر مبارک 130 سال کی تھی، اور وہ حضرت سید جو تھے حضرت آدم کے ہو بہو یعنی ہم شکل و شبیہ تھے، اور یہی شجرہ عہد نامہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ یہ لمک وہ نہیں ہے جس کا تذکرہ ہم پچھلے نشست میں کر چکے تھے، وہ قائن کا بیٹا تھا۔ یہ سید علیہ السلام کے فرزند ہیں، یہ بھی سب انبیاء مرسلین میں آتے ہیں۔ اب آئیے کہ کچھ باتیں ہیں جو سید کے نام
کے بارے میں یہودی مفسرین کی جو روایت ہے، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تالمود، اس میں پائی جاتی ہے شہد کا جو لفظ ہے عربانی زبان میں وہ سیت ہے، لفظ سے ماخذ جس کے معنی ہے بیج یا پودا۔ اسی لیے حوا کو یقین تھا کہ خدا نے اس کو حابیل کے بدلے میں جس کو قابل نے قتل کر دیا تھا سیت عطا کیا۔ تو پہلی یہودی روایت، پھر ہم اسلامی روایت پیش کریں گے، اور ہم دونوں کا پھر ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اصل ہے کیا۔ فلاویس یوسیفس نے کتاب حضرت سید سے متعلق لکھی تھی۔ یہودی روایت کے مطابق راشی ربی، یعنی اصل نام راشی سلمو اسحاق، قرون وسطیٰ میں ایک فرانسیسی نژاد یہودی مفسر تھے۔ ان کی وجہ شہرت تالمود ہی ہے، اور تنک کے نابغہ تفسیر ہے۔ بلا شبہ ان کی یہ صلاحیت اور کاوش ستائش سے لائق ہے کہ متن کے بنیادی معنی نہایت بلیغ اور جامع انداز میں لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ ان کے تحریروں میں یہودی علماء اور ابتدائی طلباء کے لیے نہایت اثر انگیز ہے، حتیٰ کہ ان کی تفسیر یہودیت کی تعلیم میں معاصرانہ محور کے حامل ہے، اور تلمود پر لکھی گئی تفسیر جو ہے وہ 30 جلد سے زائد رسالوں پر مشتمل ہے، 30 رسالوں پر مشتمل ہے، پورا مجموعہ ہے ان کا۔ راشی سلمو جو اسحاق، جنہوں نے کتاب کے مصنف ہے، جنہوں نے تلمود یعنی عبرانی زبان کے سے لفظ جس کا مادہ ہے لمد، عبرانی میں لمد کے وہی معنی ہیں جو عربی زبان میں لمز کے ہیں، لام میم زال، لمز۔ اسی لمز کے معنی ہے پڑھنا، لمد کے معنی پڑھنا ہے۔ اب آپ سوچیں اقرا کے معنی پڑھنا ہے، جی وہ ایک الگ ہے، اور یہ لفظ ہے اسی سے تلمیذ بنا ہے، جس کے معنی شاگرد، پڑھنے والا۔ تو تالمود کی شرح اور تفسیر بیان کی، ان کے مطابق حضرت سید حضرت نوح کے جد امجد، یعنی تمام بنی آدم میں بنی نوع انسان کے باپ ہیں۔ یعنی عرفی طور پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت سید جو تھے نے حابیل کے قتل کے ہو جانے کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو عطا کیا، حوا آدم السلام کو عطا کیا گیا۔ حضرت آدم نے سید کو بہت سارے خفیہ علوم سے آگاہ دی جو بعد ازاں قبالہ کی صورت میں اختیار کر گیا، جبکہ یہودیت کی علمی اور ادبی کتاب ظفروی ازہر عبری کے مطابق سید تمام صادق اور نیک انسانوں کے جد ہیں، لیکن وہاں انہوں نے شیس لکھا ہے، شیس تمام انسانوں کے جد ہیں۔ دوسری صدی میں عیسوی میں مرتب شدہ ترتیب و تاریخ عالم عبرانی اور انگریزی کے حوالے کے مطابق دا گریٹ آرڈر آف دا ورلڈ۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے جو صدر علوم ربا، اور متصورہ ہے کہ یوم عالم کے طور پر جو کتاب لکھی گئی تھی دا گریٹ آرڈر آف دا ورلڈ ان دا ایئر آف دا ورلڈ، لاطینی تخلیق کائنات ہے، یعنی لاطینی زبان میں ہے، پہلے کہا گیا تھا، لیکن ہے یہ عبرانی زبان میں، اور یہ کائنات کے خلق سے 130 سال کا جو احاطہ ہے پیدائش کا، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت آدم اسلام بھی 130 سال کے ہوئے تھے جب حضرت سید علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ قصص الاسرائیلیات، اس میں ہے اکاد یا اکادہ، اگود یا اگودہ۔ عبری اور آرامی کے مطابق حضرت سید کے 33 فرزند اور 23 بیٹیاں تھیں، جبکہ ترتیب و تواریخ کے عالم کے مطابق شیس کا وفات یوم عالم کے 1042 سال میں ہوئی، اور لمک 65 برس کے تھے جب سید کا انتقال ہوا۔ یہ تھی یہودی روایت۔ اب ہم آتے ہیں اسلامی روایت کی جانب۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت سید یا شیس جو ہے حضرت آدم کے اور حوا کے تیسرے فرزند تھے، اور حابیل کے شہید ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف سے نہ صرف انعام کے طور پر آدم اور حوا کو عطا کیے گئے، بلکہ وہ اللہ کے اور اپنے والدین کے فرما بردار بھی تھے۔ اگرچہ قرآن شریف میں حضرت شیس کا نام یا سید کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تاہم اسلامی روایت کے مطابق شیس بھی اپنے والد بزرگوار آدم کی طرح نبوت سے سرفراز ہو گئے تھے، تاہم وہ بنی آدم بنی نوع انسان کے رہنمائی کریں۔ انہوں نے آدم کے وفات کے بعد انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف رہنمائی کی۔ اسلامی معصورات کے مطابق شیس ایک بلند پایہ شخصیت ہیں، اور ان کا شمار طوفان نوح سے قبل کا زمانہ ہے۔ یہ نسل آدم اولو العزم نبی ہیں۔
کے طور پر جانا، جبکہ بعض روایت کے مطابق حضرت شیث ایک صاحب مصحف نبی تھے۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت شیث پیدا ہوئے اس وقت آدم کی عمر 100 برس یا کچھ زیادہ تھی۔ حضرت آدم نے شیث کو اپنا جانشین منتخب کیا تاکہ وہ آدم یا بنی آدم اولاد آدم کی رہنمائی کر سکے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ شیث علیہ السلام کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں خاطر خواہ دانش و معرفت عطا ہوئی، جیسا کہ اوقات کار کا تعین، طوفان نوح کے بارے میں، یا نبویانہ اضطراب اور نماز تہجد کے بارے میں انتشاق۔ یہودی اور عیسائیت کی طرح اسلام بھی ان کا شجرہ نسب شیث سے ہی پہلے شروع کرتے ہیں، جبکہ حابیل کو قائن نے قتل کیا تو حابیل کا کوئی وارث نہیں تھا، لیکن قابیل کے ورثہ جو نہایت درجہ گمراہ تھے طوفان نوح میں تباہ کر دیے گئے۔ شیث کے بہت سے ہنر منسوب ہیں معروف اسلامی، جیسا کہ تصوف میں حضرت شیث یا سید کی اہمیت ایک نابغہ کسی ہے۔ ابن عربی نے اپنی کتاب تصنیف فصوص حکم میں اسرار نبویہ میں بحوالہ شیث کے عنوان سے ایک الگ باب لکھا ہے، ایک الگ کتاب لکھی، اس میں شیث کے عنوان میں ایک باب لکھا۔ کچھ مسلمانوں کا خیال ہے کہ شیث کا جو مزار ہے، حضرت شیث کا جو مزار ہے اقدس سے وہ لبنان کے ایک گاؤں بنام شیث میں واقع ہے، جہاں بعد میں ایک مسجد ان کے نام پر قائم کر دی گئی۔ 13ویں صدی عیسوی میں اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کی روایت کے مطابق شیث نبی کا مزار فلسطین کے ایک شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ہے، اور اس گاؤں کا جو نام ہے بشیت میں تھا۔ بلا شبہ ادارہ اکتشاف فلسطین کے مطابق لفظ بشیت دو لفظ ہے، بیت اور شیت کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے خانہ شیت، اور 1948 میں اسرائیل کے معروض وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں، یعنی جس کا نام تھا بشیت، غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ آج بھی 3 کونوں والا مینار شاید جو ہے مزار پر قائم و دائم ہے۔ فلیویوس یوسفس کے مطابق ایک رومی یہودی جو دانشور، مورخ اور سیرت نگار بھی تھا، اس نے قدیم آثار یہود نامی ایک کتاب حضرت شیث کے ایک متقی اور پرہیزگار شخص قرار دیا ہے۔ فلیویوس یوسفس نے مزید تحریک کیا ہے کہ شیث کے اخلاق کے بہشتی دانش کے انسانوں میں اجرا کیا اور علمی تخلیقات اور ہنر سکھائے، جیسے کہ علم فلکیات وغیرہ ہیں۔ یہ تمام علوم، ہنر اور علم و ہنر جو ہے اولاد شیث میں کے ذریعے قائم کیے گئے۔ ان علوم کو، ہنر کو بنیاد جو ہے آدم کی ان پیشن گوئیوں کی بنیاد پر تھی کہ دنیا ایک بار آگ کے اور ایک بار سیلاب عظیم سے تباہ کر دی جائے گی۔ شیث کی اولاد نے 2 ستون تعمیر کیے، ایک کو اینٹوں کا اور ایک پتھروں کا ستون تھا، کی مدد سے تعمیر کیا تاکہ ایجادات کی دریافتوں کو ان ستونوں پر تحریر کیا جا سکے، بتایا جا سکے کہ ہاں یہ دریافت ہوئے ہیں، اور محفوظ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ تاکہ آنے والے وقت میں باقی رہ سکے۔ یہ ستون انسانوں کی آگاہ کرتے ہیں کہ اینٹوں اور پتھروں کی تعمیرات کی گئی ہیں اور مختلف علوم و ہنر بھی اختراع کیے گئے ہیں۔ اور فلیویوس یوسفس نے مزید تحریک کیا ہے کہ آج بھی پتھروں کا ستون سریات کے نام سے مصر کی سرزمین پر موجود ہے، جسے انگریزی میں سیر یارڈ کے نام کہا جاتا ہے۔ ولیم وہسٹن جو 17ویں اور 18ویں صدی میں گزرے، انہوں نے قدیم آثار کرتے ہوئے، یعنی آثار قدیمہ یہودیہ کے ترجمہ کرتے ہوئے لینڈ آف دا سیارڈ کا ترجمہ کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے غلطی سے مصر کا بادشاہ لکھ دیا تھا حضرت شیث کو، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ سیلاب عظیم کے بعد، یعنی طوفان نوح کے بعد، کوئی بھی تعمیر بشمول ستون وغیرہ پانی سے بچ سکے ہوں، کیونکہ گاد اور پانی نے ہر چیز کو دفن کر دیا تھا۔ لہٰذا ممکن نہیں تھا کہ اگر آج اس کی مثال آپ دیکھنا چاہیں کہ کہاں ہے وہ بلڈنگ، کہاں ہے وہ مینار، ایک مٹی پکے ہوئے اینٹ کی اور پتھر کی جو مینار تعمیر کیا تھا، ستون بنایا تھا، وہ موجود ہیں، جبکہ طوفان نوح میں ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ اور اس کی مثال آج کی ہے کہ جب ہم سونامی کا جہاں ذکر آتا وہاں کوئی بھی چیز، کسی بھی شے کے نام و نشان باقی نہیں رہا، تو پھر طوفان نوح میں کیوں کیا رہ سکتا ہے؟ اب آئیے دوسرا سوال کتاب مقدس کے متعلق تھا کہ حضرت شیث کی ولادت کب ہوئی اور ان کا انتقال کب ہوا؟ کیا آج کسی آسمانی کتاب میں ان کا
نسب نامہ موجود ہے؟ جی ہاں، ہم توریت مقدس کا پہلا سورہ پیدائش کی 5ویں رکوع کی 1 تا 5 آیت کی تلاوت کریں گے۔ اس میں کچھ یوں مرقوم ہے کہ یہ آدم کا نسب نامہ ہے۔ جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا، اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا، اور نر اور ناری اس کو پیدا کیا، ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا۔ اور آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت اور شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیت رکھا، جس کے معنی ہے عطیہ، عوض یا بدلے میں، اور تحفتاً۔ اور آدم کے 130 برس کے بعد جب اس کی صورت و شبیہ کا فرزند ارجمند تولد ہوا تو اس کا نام جب سیت رکھا تھا، اور سیت کی ولادت کے بعد آدم 800 برس اور حیات رہے، اور ان سے بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب حضرت آدم اسلام کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر مبارک 930 برس کی تھی۔ پیدائش 5ویں رکوع کی 1 سے 5 آیت میں کہ حضرت سیت کے نسل آدم کو فروغ ملی ہے۔ اب آئیے شیش کا انتقال، سوال تھا کہ شیش کا انتقال کب ہوا؟ پیدائش 5ویں رکوع کی 6 سے 8 آیت، سیت جب 105 برس کا تھا تو اس سے انوس پیدا ہوا، اور انوس کی پیدائش کے بعد سیت 807 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور سیت کی عمر مبارک 912 برس کی ہوئی، تب ان کا انتقال ہوا، یعنی حضرت انوس کی عمر مبارک 807 برس کی تھی۔ آخری سوال کہ کیا بائبل مقدس یعنی کتاب مقدس میں وقت کے ساتھ ساتھ تحریف ہوتی رہتی ہے؟ دیکھیے، آپ نے ایک عجب سوال کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریف کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی سوال کر لے کہ کیا آج بھی جو آپ کے پاس کتاب اس میں تحریف ہوتی رہتی ہے، تو آپ تو غصہ اور ناراض ہو جائیں گے، اسے مرتد اور کافر اور کیا کیا کہہ کے کن زمرے میں کہاں کہاں اس کو سزا دیں گے، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ کتاب مقدس وہ کتاب ہے کہ جہاں پروردگار عالم کہ آخری کتاب، 66ویں کتاب آخری کتاب ہے، اس کی آخری رکوع اختتامیہ بالکل، اس کی 2 آیت 18 سے 19 آیت کی میں تلاوت کرتا ہوں، اور یہ مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں رکوع کی 18 سے 19 آیت۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا۔ پہلی آیت 18ویں آیت کہ کتاب مقدس کے بارے میں ہے کہ اگر یعنی کہ میں ہر ایک آدمی کے آگے اس کتاب یعنی کتاب مقدس کی نبوت کی باتیں سنتا ہے، گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اس میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا۔ آفتیں کون کون سی ہیں؟ کیا آپ کو 10 آفتیں جو فرعون کو خدا نے فرعون کی حکومت میں فرعون پر جو نازل کی تو وہ آفتیں؟ ہر قسم کی آفت جتنی بھی آفتیں نازل اس کتاب میں ذکر ہے، سب اس آدمی پر نازل ہوں گی۔ پہلی بات، اگر کوئی کیا کرے گا؟ بڑھاتا ہے، اور اگر کوئی گھٹائے تو پھر کیا ہوگا؟ اب آئیے 19ویں آیت، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ گویا کہ ہم جب غور کرتے ہیں، میں آخری آیت پڑھ رہا ہوں، ہے تو بہت ساری آیت لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اسی لیے میں آپ کے خدمت پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ اگر کوئی آیات کو بڑھا دے تو خدا کیا کرے گا؟ آفتیں نازل کرے گا، اور اگر گھٹا دے، کم کر دے تو خدا اس کو اس جنت جس کو آپ کہتے ہیں، نامہ اعمال جس کو کہتے ہیں، اس میں اس کا نام خارج کر دے گا۔ وہ کتاب مقدس جس میں اس کا نام ہے جنت میں جانے کے لیے، اس میں سے خدا اس کا، تو کون ایسا کمبخت ہوگا، بدبخت ہوگا جو کہ خدا کے قانون، خدا کے بنائی ہوئی کتاب کو میں رد و بدل کرے؟ آپ خود سوچیں، ایسا کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کو لکھنے کے لیے 40 اشخاص کو پروردگار عالم نے منتخب کیا تھا، ایک دو نہیں، 40 اشخاص کو
مختلف ادوار کے تھے، مختلف علاقے کے تھے، مختلف زبان کے تھے، اور جب ان کتنے برسوں میں، تقریباً کہتے 15 سے لے کر 1600 سال پر محیط ہے یہ کتاب کو مرتب کرنے میں، اور جب ان تمام کتابوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا تو تسلسل پائی جاتی ہے ان سب میں، ایک کے ساتھ دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، اور تمام کتابیں انبیاء مرسلین نے اپنے دست مبارک سے روح کی تحریک سے تحریر کی تھی، اور روح کی تحریک سے مراد کہ صرف کہنے پر نہیں بلکہ باقاعدہ ان کو ہر واقعہ جو ان کے ساتھ ہوئے تھے پھر انہوں نے لکھنا بھی شروع کیا تھا، اور اس طرح آج ہمارے سامنے تقریباً 2000 سے زیادہ زبانوں میں یہ کتاب موجود ہے۔ تو عزیزو سوچیں کہ ہم صرف یہ کہہ دیں کہ ہاں جی فلاں کتاب میں تحریف ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ حضرات جو کہتے تحریف ہو گئی وہ اصل واقعہ کو آپ سے ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اصل بات کا علم نہ ہو جائے، آپ کو وہ عرفان نہ عطا ہو کہ پروردگار عالم انبیاء مرسلین کے حالات و واقعات اور معجزات جو آپ سے کہنا چاہتا ہے اس کتاب میں موجود ہے، اور قیامت تک کے لیے اسی طرح موجود رہیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ الفاظ میں متن میں نہیں، الفاظ میں رد و بدل، کیا مطلب کبھی بھاری بھرکن الفاظ آج آسان الفاظ استعمال کر لیے گئے ہوں، یہ تو ممکن ہے، لیکن تحریر میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، یہ ایمان رکھیے۔ اور اگر تحریف ہوئی تو کب ہوئی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس نے تحریف کی؟ یہ جرت، یہ ہمت، یہ حوصلہ کس کے اندر تھا؟ ابلیس نے کس کو بہکا کر یہ کام لیا؟ اور وہ کتاب کہاں ہے؟ اصل کتاب اگر آپ کے پاس ہے، آپ کہتے ہیں تحریف ہو گئی، چلے ہم ماننے کو تیار ہوتے ہیں، تو اگر یہ نقل ہمارے پاس ہے، اصل آپ کے پاس ہے، تو آپ ہمیں نشاندہی کریں کہ ہاں جی فلاں آیت میں تحریف ہو گئی ہے، فلاں آیت میں۔ اسی لیے اس سے پچھلی نشست میں سورہ آل عمران کی جو 3 آیت ہے آپ اس پر غور کیجئے گا۔ بہت سی آیت قرآن میں ہے کہ توریت اور انجیل جو ہے یہ اس کے اندر کیا ہے، خدا نے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں کیا چیز ہے، اس کے اندر برکت رکھی ہے، خدا اس کے اندر نور رکھا ہے، ہدایت رکھی ہے پروردگار عالم نے۔ تو پھر جس کتاب کے قرآن تصدیق کر رہا ہو، مصدق ہے قرآن اس کتاب کا، کہ یہ کتاب مقدس جو ہے، قرآن شریف جو ہے، اس کتاب مقدس کا مصدق کر رہا ہے کہ اس کے اندر ہدایت ہے، نور ہے، تو جس کے اندر ہدایت اور نور ہو اس کو کیوں کر کوئی رد و بدل کر دے گا، تحریف کر دے گا اپنے پر عذاب بولنے کے لیے؟ نہیں عزیزو، ایسا نہیں۔ یہ انتہائی متقین مقدسین جو افراد تھے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے پروردگارن کی نگاہ میں، ان 40 مقدسین نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، اور ایک جگہ نہیں، ایک وقت بات نہیں ہے، یہ مختلف ادوار ہیں، مختلف زبان ہیں، مختلف علاقے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن جب اس کتاب کو ایک جگہ کیا گیا تو پوری کتاب مقدس بن گئی۔ 66 کتابوں پر مشتمل ہے اس کے اندر۔ اب آپ سوچیں کہ کیا واقعی تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم کوئی آپ سے یہ کہہ دے کوئی کہ جی یہ قرآن جو ہے وہ رد و بدل ہو گئی، آپ تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو تو بھائی ایسا کہیں نہیں ہے، کلام خدا میں کلام انسانی کی آمیزش نہیں کر سکتا کوئی، اگر کوئی کرے گا تو پھر وہی بات جو ہم نے مکاشفہ کے آخری بالکل 22ویں رکوع کی آخری کتاب ہے، 22ویں رکوع کی 2 آیت 18 اور 19 آیت جو پیش کی کہ اگر کوئی بڑھائے گا تو خدا کیا کرے گا؟ اس پر آفتیں نازل کرے گا، اور کوئی گھٹائے گا، کم کر دے گا تو خدا کیا کرے گا؟ اس کے لیے ابدی حیات ابدی سے، کتاب حیات ابدی کا نام خارج کر دے گا، گویا وہ ہم فیہا خالدون، کہاں؟ جنت نہیں جی، جہنم میں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ تو بھائی اسی لیے آپ پھر غور کریں، آپ پڑھیں اس کتاب کو، چونکہ یہ سب سے پہلی شریعت کی کتاب تورات شریف جو پروردگار نے اپنے دست مبارک سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے معرفت عطا کی، وہ 5 کتابیں۔ ایک اور بات بتاؤں آپ کو، یہودیوں کے یہاں آج بھی، یعنی ان کے یہاں 12 سال کا بچہ جو یہ 5 کتابیں اگر حفظ کر لیتا ہے، اور کرنا لازمی ان کے یہاں،
حفظ کرنے کے بعد اس کو کائنات کے علم آ جاتا ہے، اس کو سائنس کے علم سکھایا جاتا ہے، مار کر نہیں، ڈرا کر نہیں، بلکہ بڑے پرخلوص انداز میں۔ ایک اور قدم ہم آپ کو اور آگے لے چلتے ہیں۔ جب بھی کسی یہودی کے یہاں شادی ہوتی ہے تو اس جوڑے کو بالکل 1 سال تک بلکہ 2 سال تک کوئی نہیں چھیڑ سکتا، مطلب کہ نہ لڑکی والے نہ لڑکے والے، بلکہ کیا کرتے ہیں ان دونوں کو جب اس کی یعنی کہ اس جوڑے میں جب پروردگار عالم اپنے قوت کاملہ سے، اپنے قدرت کاملہ سے جب کوئی بچہ ان کو عطا کرتا ہے اور بچہ جب مادر شکم میں آ جاتا ہے تو وہاں اس خاتون کو جو ماں بننے والی ہے اس کو وہ علوم سکھائے جاتے ہیں، خاص طور پر سائنس کے علوم، میتھمیٹکس، ایسے ایسے علوم سکھائے جاتے ہیں، سیکھے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن دوبارہ ان کو پڑھایا جاتا تاکہ آنے والا بچہ وہ علم لے کر آئے۔ اور ماں اس دوران یہ توریت کی جو 5 کتابیں ہیں اس کو حفظ پہلے سے حفظ ہوتی ہے، بار بار اس کو پڑھ رہی ہوتی ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور دوسری چیزوں سے آراستہ کر کے اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ اسی لیے آج بھی آپ دیکھیں گے پوری دنیا کا آپ سروے کر لیں، آج بھی یہودیوں کے سب سے زیادہ علوم ہے، بینکنگ ان کے ہاتھ میں ہے، سائنٹسٹ وہ ہیں، جتنے بھی نوبل پرائز ملے سب سے زیادہ ان کے پاس گئے ہیں کتنے تھوڑے سے ہیں۔ تو آپ مختصر کو نہ دیکھیں، آپ علم عرفان کو دیکھیں۔ اس کتاب میں رب العالمین نے ان کے ہر کرتوت کو ظاہر کیا، ان کے برے اعمال بھی لکھے ہیں یہودیوں کے، ان کی بت پرستی ہوئی تو اس کا بھی تذکرہ کیا۔ ہم جب قصص الانبیاء میں آگے چلیں گے تو ہر نبی کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہاں کس کس نبی کے زمانے میں کیا کیا واقعات ہوئے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اب آج کا خلاصہ کیا ہوا کہ رب العالمین اس کتاب کے توسط سے، کہ اس کتاب میں کوئی تحریف نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے تو گویا کہ آپ کو کلام الہی سے دور کر رہا ہے۔ یقین جانیے جب بھی کوئی آپ کو کلام الہی سے دور کر دے سمجھ لینا وہ ابلیس ہے، یہ ابلیس کے پیروکار ہے۔ سوچئے میں کیا کہہ رہا ہوں، جو آپ کو رب تعالیٰ سے اور اس کے رب تعالیٰ کے کلام سے دور کر دے وہ رب کا چاہنے والا کب ہوگا؟ نہیں، رب کا چاہنے والا وہی ہوتا ہے جو علم سے دوستی کرتا ہے، کیونکہ علم میراث انبیاء ہے، اور جو میراث انبیاء کو خرد برد کر دے، جو میراث انبیاء تک جانے نہ دے، وہ کون ہوگا؟ وہ ابلیس تو ہے۔ وہ چاہتا نہیں کہ انسان فلاح کی طرف جائے، اور ابلیس یہی چاہتا ہے کہ ہر آدمی، ہر آدم اولاد آدم جہنم کا ایندھن بنے، آگ اور گندھک کی جھیل میں جائے، جبکہ رب العالمین یہ نہیں چاہتے۔ آج پوری دنیا میں دونوں چینلیں کام کر رہی ہیں، ابلیس کا بھی، رحمان کا بھی، شیطان کا بھی۔ رحمان کا چینل جو ہے وہ رحمان کی باتیں کرتا ہے، سکھاتا ہے، اور ابلیس کا چینل کبھی بھی آپ کو رحمان کی باتیں سکھانے کی طرف متوجہ نہیں کرے گا بلکہ دور کر دے گا۔ بس عزیزو، اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، آئندہ ہم شجرہ کے بارے میں پھر سیکھیں گے، تو اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔